اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ واولادہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی رہنمائی، ہدایت اور رہبری کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی قوم میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر آئے، ایک اللہ کو ماننے کا پیغام لے کر آئے، اور ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کے لیے تشریف لائے۔ کچھ انبیاء کے فرما برداروں، ان کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ رہی، کچھ کی کم رہی، کچھ کی بہت کم رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ چونکہ محبوب ہیں، آمد کے لحاظ سے تو نبی آخر الزماں ہیں، مگر تخلیق کے لحاظ سے سب سے اول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آخری نبی منتخب کر کے اس عالم میں بھیجا۔ سرکار کی امت آخری امت، سرکار پہ اترنے والی کتاب مقدس قرآن مجید آخری کتاب۔ اب قیامت تک نہ کوئی دوسری امت ہوگی، نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی۔ اب جب کوئی شخص کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں یہ چاہتا ہے کہ اس کو لوگ مانیں، اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی فرما برداری کریں، تو اس کو اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی شخصیت سے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کارنامے پیش کرنا پڑتے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہوں، ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کریں مگر سمجھ نہ سکیں کہ یہ کیسے ہوا۔ تبھی لوگ متوجہ ہوں گے، تبھی لوگ قریب آئیں گے۔ جب قریب آئیں گے، متوجہ ہوں گے،
تو وہ پیغامبر جو اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے ہیں وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ انبیاء اکرام کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزات وہ واقعات ہیں، معجزات ان کو کہتے ہیں، وہ واقعات جو کسی نبی یا رسول سے سرزد ہوئے اور انسانی عقل میں بہت مشکل سے آئے، بلکہ یوں کہیے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ان کے آئے، اور جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی ان کو نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک طوفان آیا جس کو طوفان نوح کہتے ہیں۔ آج بھی لوگ اپنی بات میں مثال کے طور پر طوفان نوح کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی امت یا اپنے فرمانبرداروں کو بچانے کے لیے اس طوفان سے ایک اتنی بڑی کشتی بنائی، ناؤ، کہ اس میں ان کی پوری امت آ گئی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی۔ اب اس وقت اس دور میں اگر کوئی شخص یہ کہا جائے کہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ اس میں امت آ گئی پوری، اور جو اس میں آ گئے وہ طوفان سے بچے رہے، تو بہت آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صرف اہل ایمان تو اس کو مانیں گے، اس لیے کہ قرآن ہے۔ اہل ایمان تو مان لیں گے، لیکن غیر اہل ایمان سے جب آپ کہیں گے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گا۔ امت، آپ یہ تصور مت کریے کہ 1000 2000 یا لاکھ 2 لاکھ، چند 100 آدمیوں کا ہی اگر آپ تصور کر لیجئے تو ایک ناؤ میں چند 100 آدمیوں کا آنا اور پھر وہ طوفان سے صحیح و سالم نکل جانا۔ طوفان میں جب زیادہ بوجھ ہوتا ہے کشتی میں تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے، یہ ایک دستور ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو انسانی عقل میں نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ واقعہ دکھایا تاکہ لوگ متوجہ ہوں، فرما برداری کریں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ وہ واقعہ جو انسانی عقل میں بہت مشکل سے آئے یا اہل ایمان ہی سمجھ سکیں جسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے، لیکن آگ گلزار بن گئی۔ اب اگر اس دور میں غیر ایمان والے سے اگر آپ یہ کہیں تو بہت مشکل سے مانے گا، لیکن قرآن ہے، اہل ایمان تو یقین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے اب نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، من جانب اللہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، من جانب اللہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے واقعات رونما ہوں کہ لوگوں کی عقل میں نہ آئیں اور میرے بندے میرے دوست کے قریب جائیں اس واقعے کو، اس کارنامے کو سمجھنے کے لیے، پھر میرا دوست ان سے میرا پیغام دے تاکہ وہ ایمان والے ہو جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ حضرت موسیٰ ہیں، جادوگروں کے سانپوں کے مقابلے میں رسی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتے ہیں، یہ جادوگر کر رہے ہیں، اور آپ صرف اپنے عصے کو ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، سب سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن ہوا ہے اور حق ہے اور سچا ہے، یقین ہے ہمارا۔ تو یہ وہ واقعات ہوتے ہیں کہ انسان ان واقعات کو سمجھنے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے یا اس کی تہ تک جانے کے لیے اللہ کے ان نیک بندوں، نبیوں اور رسولوں کو جن کو اللہ نے تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے بھیجا، ان کے قریب لوگ آئیں اور ان سے رہبری و ہدایت حاصل کریں۔ پھر چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس سردار الانبیاء، امام الانبیاء، نبی آخر الزماں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، امت آخری امت، کوئی امت نہیں آئے گی، قرآن آخری کتاب، کوئی قرآن نہیں، تو تمام نبیوں سے جتنے معجزات ظاہر ہوئے ان تمام معجزات کو، اس کے ساتھ ساتھ مزید معجزات کو سب اللہ نے اپنے محبوب کی ذات اقدس کو عطا کر دیا۔ وہ تمام معجزات جو تمام نبیوں کو اللہ نے دیے تھے فردن فردن، ایک ایک کر کے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب ایک ساتھ اور بلکہ اور زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ کیوں؟ وہ دور ایسا تھا کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ اب کوئی امت تو آنا نہیں ہے، میرا فیصلہ ہے،
کوئی دین تو آنا نہیں ہے میرا فیصلہ ہے، کوئی نبی تو آنا نہیں ہے میرا تو اب یہ آخری ہے موقع. اب اس آخری موقع میں جتنے لوگ صاحب ایمان ہو سکتے ہوں، جتنی بڑی تعداد ہو سکتی ہو، ان کو وہ توفیق دے دے اللہ تعالیٰ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام معجزات عطا فرما دیے، اور وہ ایسے معجزات جو اس وقت کے لوگوں کو سمجھ میں آنے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی، لیکن جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ توفیق دی تھی کہ وہ صاحب ایمان ہو جائیں، تو وہ تو مسلمان ہو گئے، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ صحابہ ہوئے، اور صحابہ بھی ایسے ہوئے کہ عشرہ مبشرہ میں شمار ہونے لگا. اور اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسا بھی بنایا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہی نہیں، وہ سب کچھ دیکھتے تھے، اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے، بلکہ اپنے ان کے کہنے پر سرکار نے معجزہ دکھایا، لیکن اس کے باوجود بھی معاذ اللہ نے انہوں نے سرکار کو جادوگر سمجھا، نبی اور رسول نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا. اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایمان والے ہوں، اللہ نے ان کے مقدر میں جہنم لکھ ہی دیا تھا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس خود معجزہ ہے، سر اقدس سے لے کر پائے مبارک تک سراپا اقدس خود معجزہ. سرکار کے ذریعے نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآن سب سے بڑا معجزہ سرکار کا، سب سے بڑا سرکار کا معجزہ قرآن کریم. ایسا معجزہ کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جس کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، نہ دیمک کھا سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی اس کی لکھاوٹ کو مٹا سکتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو چونکہ قریش مکہ میں ہر قسم کے لوگ ہوئے ہیں، بہترین قسم کے رہزن، ڈاکہ ڈالنے والے، بہترین قسم کے جنگ کرنے والے، بہترین قسم کے شاعر، بہترین قسم کے مقرر، فصاحت و بلاغت میں طرۂ امتیاز رکھنے والی عرب کی قوم. تو جب سرکار نے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور سرکار نے آیات قرآنی کی تبلیغ شروع کی، فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے ذریعے تم تک پہنچا ہے، لیکن قریش مکہ نے اس سے انکار کیا اور نعوذ باللہ سرکار کے اوپر بڑے اتہام لگائے. تو مقابلے کے لیے سرکار کی طرف سے اور قریش مکہ کی طرف سے ایک بات طے ہوئی کہ وہ اپنے کتابوں کی کچھ سطریں مکہ مکرمہ کے دروازے پر ٹانگ دیں. اگر وہ سچے ہیں تو انہیں دیمک نقصان نہیں پہنچائے گی، اور پھر ہم قرآن مقدس کی کسی آیت کو، چنانچہ وہ قریش جو تھے مکہ کے، انہوں نے لکھ کے ٹانگا، اور وہ صبح سب دیمک نے اس کو ختم کر دیا. کاغذ، وہ تو لکھاوٹ تو بچی ہی نہیں، کاغذ بھی بہت کم بچا. پھر سرکار نے فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، سب سے مختصر صورت کو کعبہ مکرمہ کے دروازے پر آویزاں کریں گے، اور انا اعطیناک الکوثر. وقت گزر گیا، دیمک اس کے قریب نہیں آئی، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا. پھر وہی ہوا کہ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو پھر ان لوگوں کو جن کو اللہ نے توفیق دی تھی صاحب ایمان ہو گئے، اور جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی تھی انہوں نے پھر یہی کہا کہ یہ جادو ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو سرکار کی ذات اقدس سے جو اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر فرمائے ہیں، جو آپ نے بہت سنا ہوگا، چاند دو ٹکڑے ہوا، بہت مقررین صاحب نے سنا ہے، سورج پلٹ آیا، معجزہ ہے اور بڑا مشہور ہے. لیکن اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے کہ وقت کو روک دینا، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی نظام قدرت ہے، سوئی چل رہی ہے، آپ کی گھڑی بند ہو جائے گی، دنیا کی تمام گھڑیاں بند ہو جائیں، کوئی وقت نہ بتائے، لیکن اللہ کا نظام چلتا ہی رہے گا.
10 بجیں گے تو 10 بجیں گے، 10:30 بجیں گے تو 10:30 بجیں گے، وہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کی گھڑی بند ہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ 10 بجا کہ 10:30 بجا کہ 11 بجا، لیکن نظام قدرت ہے وہ جاری ہے۔ اب اس کو روک دینا، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار قریش مکہ کو پیغام دینے کے لیے، ان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے، ان کو صاحب ایمان بنانے کے لیے سرکار جب سفر معراج شریف سے واپس ہوئے تو سرکار نے قریش مکہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا تھا، تم لوگوں کا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا تھا، وہ بدھ کی مغرب کی اذان سے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا۔ آج دوشنبہ ہے، بدھ کے روز۔ قریش مکہ امتحاناً اس دن کا انتظار کرنے لگے، اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ وہ چونکہ منکر معراج تھے، وہ یہ ماننے پہ تیار ہی نہیں تھے کہ اتنے قلیل وقت میں معراج شریف میں گئے، واپس آئے اور اس پورے سفر میں بستر مبارک گرم رہا، حجرے مبارک کی کنڈی ہلتی رہی اور وضو کا پانی اسی طرح تازہ رہا۔ ان مان نہیں سکتے، ان کی عقل میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو سرکار نے اس معراج شریف کے سفر کو ان کے ذہنوں کے حساب سے ثابت کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ جو راہ میں ہے، شام سے چلا ہے، بدھ کو غروب آفتاب سے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے سفر معراج میں دیکھا ہے۔ وہ انتظار کرنے لگے امتحاناً۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بدھ کا دن آ گیا، دوپہر ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، دھیرے 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 وقت گزرتا رہا اور شام قریب اور غروب آفتاب ہونے کے قریب آیا۔ قریش مکہ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ، آج تو نعوذ باللہ، بہرحال جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ تو ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے، بہرحال۔ اور سرکار محبوب خدا ہیں، معراج سے واپس آئے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کہاں یہ چاہے گا کہ ان کی بات رد ہو جائے۔ اور سرکار نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، دعا فرمائی اور سورج کو حکم دیا۔ دیکھیے یہ معجزہ، سورج کو حکم دیا کہ اس وقت تک تو غروب مت ہونا جب تک وہ قافلہ مکے میں داخل نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ قافلہ مکے میں آیا، دن کے اجالے میں آیا، اور وہ جب آ گیا اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ وقت کو روک دینا، اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا ہے، وقت کو روک دیا۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ آج کی دنیا، سائنس کی دنیا، جو یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر، اور واپس آئے ہیں تو سب کچھ ویسے ہی ہے، ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ آپ اسی واقعے سے کہ جس ذات اقدس کی بات جو زبان اقدس سے نکلی ہے، اس بات کو پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام روک دیا ہے۔ سورج غروب نہیں ہو رہا ہے، وقت ہو گیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو معراج کا سفر چند لمحات میں نہیں کرا سکتا ہے؟ کرایا ہے، وقت بھی لگا ہے، لیکن نظام روک دیا گیا ہے، گھڑیاں روک دی گئی ہیں، وقت منجمد ہے اپنی جگہ، ہل نہیں سکتا ہے، وقت کو منجمد کر دیا گیا ہے اور سفر پورا ہو گیا ہے۔ آج کی سائنس کی دنیا ہے، کیسے گئے بھائی؟ آسمان میں تو کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، آسمان میں تو کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، کیسے کراس کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ سچے آدمی کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، یہ اس کی سچائی کی پہچان ہے۔ اس کو جو لوگ سچا مان رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے وہ ہمدرد جو اسے جھوٹا ثابت کرنے پر آمادہ ہیں، وہ اتنا پروگنڈا کرتے ہیں کہ سچائی سر چڑھ کر بولتی ہے۔ اب ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آسمان میں تو دروازہ ہے ہی نہیں،
اور وہ پہلے آسمان پر بھی گئے اور دوسرے آسمان پر بھی گئے اور تیسرے آسمان پر بھی گئے اور چوتھے پر بھی گئے، اور وہاں حضرت عیسیٰ ملے اور حضرت نوح ملے، حضرت ابراہیم ملے، حضرت ہارون ملے. یہ کیسے ممکن ہے جب دروازہ ہے ہی نہیں؟ لیکن عاشق بھی تو ایک سے ایک اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ تو اس کا معاملہ ہے. اگر مخالفین پیدا کرتا ہے تو دوست بھی ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ مخالفین کی تمام پروگنڈے اور تمام ان کی سازشیں دوست کی ایک وفاداری پر قربان ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتی ہیں. ایک عاشق کہتا ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ کیسے گئے، آسمان میں کوئی دروازہ نہیں ہے تو کیسے پار کیا؟ اور ایک دو ساتوں پار کر دیے. عاشق کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری آنکھ پر جو چشمہ لگا ہوا ہے، چشمہ آپ لوگ سب لگاتے ہیں، چشمہ جس طرح تمہاری آنکھ کے چشمے کے شیشے سے تمہاری نظر نکل جاتی ہے، اسی طرح سے وہ آسمان سے گزر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غور کریے کہ عینک کا شیشہ ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے. کیا ثابت کیا ہے عاشق نے؟ عاشق نے ثابت کیسے کیا ہے؟ آپ کے عینک کے شیشے میں کوئی دروازہ نہیں ہے اور آپ کی نظر وہاں تک جاتی ہے جہاں تک آپ چاہتے ہیں. کیسے جاتی ہے؟ کوئی شیشہ دروازہ تو ہے ہی نہیں. اور آپ نے پیک کر رکھا ہے نا، پوری آنکھ کو آپ نے ڈھک رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفید بھی ہے، کالا بھی ہے، رنگین بھی. آج کل تو ٹیکنی کلر بھی چشمے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح تمہاری آنکھ پہ لگے ہوئے چشمے کے شیشے سے تمہاری نظر نکل جاتی ہے، اسی طرح ہمارے آقا آسمانوں سے نکل گئے. تو معراج شریف بھی ایک معجزہ ہے. اور پھر اللہ کو اس طرح دیکھنا جس طرح نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی کبھی دیکھے گا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. اس سے بڑا پھر معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب لوگ کچھ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سرکار کو غیب کا علم نہیں تھا. غیب کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے، اس کو غیب کہتے ہیں. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں غیبت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آدمی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کرنا، یعنی وہ ہے نہیں تو غیبت ہے. پردہ، غیب کے معنی پردہ. تو نعوذ باللہ ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھا دیا. اور قرآن کی تعریف میں قرآن ہی میں یہ ہے کہ قرآن میں پورے تمام علوم موجود ہیں، جو ہو چکے ہیں، جو ہونے والے ہیں، جو ہوں گے، سب موجود ہیں. تو جب پورا قرآن سکھایا تو غیب بھی سکھا دیا. فرق یہ ہے کہ وہ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ غیب صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن ڈنڈی مارتے ہیں، وہ ڈنڈی مارتے ہیں. ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے. اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کر دیا تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہم بھی تو عالم الغیب اسے ہی کہتے ہیں، لیکن اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. معراج شریف میں بلایا، جنت دکھائی، غیب کسی نے آج تک نہیں دیکھا. سرکار نے دیکھا، غیب کا علم ہوا. دوزخ کا معائنہ فرمایا، غیب. ان ملائکہ کو دیکھا جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں، غیب. عرش الہی کا ملاحظہ کیا، عرش الہی کو، غیب. اور پھر سب سے بڑا یہ غیب کہ خود اللہ کو دیکھ لیا، جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اس سے بڑا غیب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو سرکار کو اگر علم غیب نہیں تو کس کو ہوئے گا؟ سرکار نے تو اس ذات اقدس کو بھی دیکھ لیا جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اچھا، اب کیسے دیکھا ہے؟ تو یہ عاشقوں کا معاملہ ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ ہے، راز ہے، اور اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو پتہ بھی چلتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. لیکن بہرحال درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. تو اب وہ لوگ جو
امتحاناً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، وہ سرکار کو رسول اور نبی ماننے کے لیے سرکار سے کوئی نشانی طلب کرتے تھے، اور وہ نشانی جب ظاہر ہوتی تھی تو وہ معجزہ ہی ہوتی تھی۔ ایک بے پڑھا لکھا عرب جس کو ہم اعرابی کہتے ہیں حاضر خدمت ہوا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم داخل اسلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو سرکار سے سرکار کو خوش فرمانے کے لیے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے فوراً ہی اس کو دعوت دی۔ تو اس نے کہا پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں۔ اب وہ چونکہ بے پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنے انداز سے بات کر رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ سامنے ایک پیڑ ہے، یہ اس کو آپ حکم دیجئے یہ آپ کے پاس آ جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ تو دیکھیے اب یعنی کیا کہتے ہیں اس کا پاور، اللہ کے محبوب کا پاور دیکھیے۔ پاور جس کے پاس ہوتا ہے وہی چیلنج کرتا ہے، سب نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس پاور ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں خود بلاؤں یا میرا پیغام لے کر تم پیڑ کے پاس جاؤ گے؟ میں خود بلاؤں یا تم جاؤ گے؟ تو سرکار آپ، تو سرکار نے اس کو اشارہ کیا، تو پیڑ نے پہلے داہنی طرف ایسے کیا، اس طرف کی جڑیں نکل آئیں، پھر ایسے کیا تو اس طرف کی جڑیں نکل آئیں، پھر وہ میں جڑوں کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سرکار نے ہاتھ بڑھایا اور ایک تازہ کھجوروں کا خوشہ آپ نے توڑ لیا۔ اس کے بعد اس اعرابی نے کہا کہ آپ اس کو حکم دیجئے یہ واپس اپنی جگہ پہ ویسے ہی چلا جائے۔ سرکار نے پھر اس کو اشارہ کیا، پیڑ اسی طرح چلا گیا۔ سرکار نے جب چلا گیا تو اس نے مان لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں تھا، نعوذ باللہ، ایک درخت ہے، سرکار اشارہ فرما رہے ہیں، جاندار کی طرح اپنی جڑوں کو نکالتا ہے، آتا ہے، واپس جاتا ہے، سرکار اتنا قریب آتا ہے کہ سرکار اپنے دست اقدس سے خوشہ کھجوروں کا توڑتے ہیں۔ یہ ایسے مستند واقعات ہیں جن سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور یہ ہر فرقے کی کتابوں میں تحریر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم لوگوں نے ہی تحریر کر دیا ہے، یہ ان فرقے کے لوگوں کی کتابوں میں بھی تحریر ہیں جو اس بات کے منکر ہیں کہ علم غیب نہیں تھا یا صاحب اختیار نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے مجھے۔ ہاں ہے حدیث، ہے حدیث۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، قاری صاحب ہیں، قاری صاحب نے 10 لوگوں کے بیچ میں یہ کہہ دیا کہ میاں بے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ قاری صاحب رشتے میں ہمارے بڑے بھائی ہیں یا ہمارے چچا ہیں یا رشتے میں ہم سے بڑے ہیں، بہرحال استاد ہیں ہمارے، ان کہہ دیا پڑھے لکھے نہیں ہیں میاں، تو یہ ایک سند ہو گئی۔ کیوں؟ استاد کہہ رہے ہیں نا، استاد کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، سند ہو گئی۔ اور اگر میاں خود کہیں تو لوگ یہ کہیں گے ارے یار میاں تو بڑے سیدھے آدمی ہیں، اتنا انکساری سے کام لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو جاہل کہتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے آدمی۔ کوئی نہیں مانے گا، وہ ڈگری نہیں ہے، وہ انکساری ہے۔ اگر بڑا کوئی کہتا ہے، عہدیدار کوئی کہتا ہے تو سند ہوتی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ تو مجھے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صدیق اکبر کیا کہتے ہیں کہ رسول کو ہم نے تو آج تک پہچانا نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے کہ رسول کیا ہے۔ وہ سرکار کی لوگوں تک چونکہ جس منصب، جس درجے کے لوگ ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سرکار کو تمام علوم پر دسترس حاصل ہے۔ اب یہ کام امی لقبی لوگ سنتے نا، امی کے لغت کے معنی یہی ہے کہ بے پڑھا لکھا، یہی ہے، اور لوگ یہی معنی نکالتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک سرکار کی بارگاہ میں یہ توہین ہے، کیونکہ جس کا استاد اللہ ہو اس کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بغیر پڑھا لکھا؟ ہمارے نزدیک امی کے معنی یہ ہے کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو بظاہر، وہ امی، اور سرکار کا بظاہر کوئی استاد نہیں۔ اس لیے اور یہ بھی بولیے اللہ کی یہ ایک قدرت اور اس کا نقطہ ہے
کہ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا محبوب کسی کا احترام کرے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات اس کے محبوب کا احترام کرے۔ تو والدہ کے شکم اقدس میں ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اگر والد حیات رہتے تو ادب کرنا پڑتا، والد ہیں، والد کا احترام لازمی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ تشریف آوری سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی بچے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کو ادب کرنا ہے، ضروری ہے، لازم ہے، استاد کو ہے نہیں۔ چچا نے پرورش فرمائی ہے، بدرجے والد ہیں، لیکن سن شعور کو پہنچتے پہنچتے چچا بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا محبوب کسی کا ادب کرے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ پوری مخلوق میرے محبوب کا ادب کرے۔ تو سرکار نے بسا اوقات ایسے جملے اختیار کیے ہیں، ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ، جو دیہات کے لوگ، جو سطحی لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے تک بات پہنچ جائے۔ اس لیے سرکار نے بسا اوقات ایسی حدیثیں ہیں، ایک جگہ تو سرکار نے فرمایا کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی پر تل دیکھتے ہو۔ اب اس حدیث کے معنی کیا ہوئے؟ سرکار کی وہ حدیث بھی ہے کہ مجھے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور سرکار کی یہ بھی حدیث ہے کہ میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم اپنی ہتھیلی پہ تل دیکھتے ہو، مثل تل کے دیکھتا ہوں میں اپنی ہتھیلی پر پوری کائنات کو، یہ بھی تو حدیث ہے۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کو محبت ہے کسی سے تو ہم اس کی ہر اس چیز کا تذکرہ کریں گے جس سے اس کی عظمت بلند ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا ہے اور ہمارے نزدیک منصب سے کچھ کم ہے تو ہم اس کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے، اس لیے پھر ہماری محبت ادھوری ہے، جھوٹی ہے۔ ہم ہر اس بات کا تذکرہ کریں گے جس سے عظمت بڑھتی ہی رہے، عظمت بڑی سے بڑی ظاہر ہوتی رہے، اس لیے ہم اس حدیث کا تذکرہ نہیں کرتے، اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پوری کائنات کو مثل ہتھیلی کے دیکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے، اپنے مخلوق کے رہنمائی کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اس عالم میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، دوشنبے کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس عالم میں تشریف لائے، تمام ملائکہ آپ کے در اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے ہم آپ بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کریں۔ أنت إكسير وغاية